سورۃ الانعام ہے، آیات مبارکہ 42، 43، 44 اور 45 ہیں۔ حق تعالی شانہ ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے ہم نے بہت سی قوموں کے پاس پیغمبر بھیجے، پھر ہم نے ان قوموں کی نافرمانی کی بنا پر پیغمبر ان کے پاس آئے، لیکن وہ سدھرے نہیں۔ وہ قوم اور وہ لوگ نافرمانیوں میں اور حکم عدولیوں میں، سرکشیوں میں لگے رہے۔ ان کی نافرمانی کی وجہ سے ہم نے انہیں سختیوں اور تکلیفوں میں گرفتار کیا، ان پر حالات بھیجے، مصائب، بیماریاں بھیجیں، تاکہ وہ عجز و نیاز کا شیوا اپنائیں، عاجزی کریں، رجوع کریں، روئیں دھوئیں ہمارے سامنے۔ چنانچہ حق تعالی شانہ نے پچھلی امتوں کے ساتھ یہ معاملہ فرمایا کہ ان کی اصلاح کے لیے، ان کو متوجہ کرنے کے لیے، ان کو متنبہ کرنے کے لیے کچھ آزمائشیں، کچھ اپنی طرف سے سختیاں ان پر ڈالیں، تاکہ وہ لوگ جن کے دل سختی کی حالت میں نرم ہو جاتے ہیں، وہ سوچنے سمجھنے کی طرف متوجہ ہو سکیں۔ حالات ہم پر کیوں آئے؟ ہماری نافرمانی، ہماری حکم عدولی، یہ اس کا سبب ہے، لہٰذا ہم توبہ کرتے ہیں، گناہوں سے، اپنی نافرمانی کی زندگی سے توبہ کرتے ہیں۔ تو حالات جب آتے ہیں تو جو لوگ ان حالات سے دل ان کے نرم ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں، سوچنے سمجھنے کی طرف مائل ہوتے ہیں۔ ایسا انہوں نے نہیں کیا۔ پھر ان کو خوب خوشحالی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، تاکہ جو لوگ خوشحالی میں، یہ سختی بھی اس لیے تھی کہ لوگ متوجہ ہو جاتے ہیں، حالات آتے ہیں نا تو پریشان ہوتے ہیں کہ بھئی سبب دیکھو، کس سبب سے ایسا ہو رہا ہے، ہماری جو کوتاہیاں ہیں، لغزشیں ہیں، ہم ان پہ نگاہ رکھیں تاکہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو اور توبہ نصیب ہو۔ اور پھر خوشحالی بھی اللہ تعالیٰ نے دی، تاکہ جو لوگ خوشحالی میں حق قبول کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، وہ کچھ سبق لے سکیں۔ کتنی نافرمانیوں کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ ستر کشادگی دی ہے، لیکن جب دونوں حالتوں میں وہ لوگ گمراہی پر قائم رہے، نہ سختی ان کو متوجہ کر سکی اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ایک ڈھیل تھی اور ایک خوشحالی کی ایک نعمت تھی، شاید یہ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کے قریب ہو نہ ہو سکے، تب ان پر اللہ تعالیٰ نے عذاب نازل فرمایا۔ یہی بات قرآن پاک نے سورہ اعراف میں آیت مبارکہ 94-95 میں بھی بیان فرمائی ہے۔ چنانچہ یہاں سورہ انعام میں حق تعالی شانہ فرما رہے ہیں، اے پیغمبر، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے ہم نے بہت سی قوموں کے پاس پیغمبر بھیجے، انہوں نے جا کے ان کو سمجھایا، لیکن وہ قومیں اپنی نافرمانی کی زندگی سے باز نہیں آئیں۔ پھر ہم نے انہیں سختیوں تکلیفوں میں گرفتار کیا، تاکہ وہ عاجزی کریں، روئیں دھوئیں اور رجوع کریں۔ پھر ایسا کیوں نہ ہوا؟ جب ان کے پاس ہماری طرف سے سختی آئی تھی، اس وقت وہ عاجزی کا رویہ اختیار کرتے، روتے دھوتے، رجوع کر لیتے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کبھی بھی یہ نہیں کہنا ہے کہ ہم نے بیماری سے لڑنا ہے۔ یہ تو فرعون سے بھی زیادہ سخت بات، فرعون پھر جھک گیا تھا۔ فرعونی پھر جب ان پہ عذاب آئے تو موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے، دعا کراتے، دعا کرو۔ تو کبھی بھی ایسا نہیں کہنا کہ ہم نے بیماری سے لڑنا ہے، بیماری کا مقابلہ کرنا ہے، جنگ کرنا ہے۔ یہ ایسا ہے جیسے یہ کہنا ہم نے اپنے رب سے لڑنا ہے، ہم نے اپنے اللہ سے لڑنا۔ یہ جہالت اور گمراہی کی باتیں ہیں، ابو جہل سے بھی بڑے درجے کے گمراہ ہونے کی باتیں ہیں یہ۔ بہرحال ایسا کیوں نہ ہوا؟ جب ان کے پاس ہماری طرف سے یہ سختی بیماری آئی، اس وقت وہ عاجزی اور دعا اور اپنی بے بسی کا رویہ کیوں نہ اختیار کیا، بلکہ ان کے دل تو اور سخت ہو گئے،
اور جو کچھ وہ کر رہے تھے شیطان نے انہیں یہ سمجھایا، یہ ان کو باور کرایا کہ یہی بڑے شاندار کام ہیں۔ شیطان اور شیطان کے اعلی کار جو کفر ہے، یہ شیطنت کی ذہنیت والا ہے، دجال ہے، اس کا جال ہے، تو وہ صحیح رخ پہ آنے کے بجائے اور غلط رخ پہ لے کے چلتے، جو تم کر رہے ہو وہ ٹھیک ہے۔ بتائیے، حالات آئے، پریشانیاں آئیں تو رب کی طرف متوجہ ہونا ہے، سب کی طرف، خالق کے قریب ہونا ہے، مخلوق کے، مسجد کی طرف آنا ہے، مسجد کی طرف بھاگنا ہے یا مسجد کی طرف سے بھاگنا ہے؟ مسجد کی طرف بھاگنا ہے، اپنے رب کی رحمت کی طرف آنا ہے۔ قرآن پاک سے دور ہونا ہے یا قرآن پاک کے اور قریب ہونا ہے؟ اور قریب ہونا ہے۔ دین سے ہی دور ہونا ہے یا دین کے اور قریب ہونا؟ اور قریب ہونا ہے۔ جنت میں اور جنت کے قریب ہونے میں سکون ہے، اور جہنم میں اور جہنم کے قریب ہونے میں بے سکونی ہے۔ تو چنانچہ حق تعالی شانہ فرماتے ہیں، ترجمہ ہے، پھر جو انہیں نصیحت کی گئی تھی جب وہ اس کو بھلا بیٹھے تو ہم نے ان پر ہر نعمت کے دروازے کھول دیے، یہاں تک کہ جو نعمتیں انہیں دی گئی تھی جب ان پر اترانے لگے تو ہم نے اچانک ان کو آ پکڑا، جس کا نتیجہ یہ ہوا وہ بالکل مایوس ہو کر رہ گئے۔ اس طرح جن لوگوں نے ظلم کیا تھا ان کی جڑ کاٹ کے رکھ دی گئی، اور تمام تعریفیں اللہ جل شانہ کی جو تمام جہانوں کے پروردگار ہیں۔